یہ اتنے مہمان کیوں آئے ہیں؟ اور تیسری بار بھی میرا جواب یہی تھا کہ آپا جان، عاشق کی شادی ہے نا۔ اور میری ماں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے دماغ کو، تم نے بتایا تو تھا۔ لیکن تیسری بار یہی بات پوچھنے پر میری تشویش اور ڈر کا آغاز ہوا۔ میری ماں تو الزائمر کی طرف بڑھ رہی تھی، ڈیمنشیا کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تو جانے کس دنیا میں تھیں، لیکن ان کی اس دنیا نے میرے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آج بھی جب کسی کو ارد گرد سے انجان اپنی دنیا میں مگن دیکھتی ہوں تو اپنی ماں کو یاد کرتی ہوں، جن کی دنیا میں آخر کار میری پہچان صفر ہو گئی تھی۔ ڈیمنشیا ہے کیا؟ یہ وہ بیماری ہے جو انسان کی یادداشت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور روزمرہ زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق زیادہ شکر کھانے سے ڈیمنشیا کا خطرہ 43% بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم یہی بتا رہے ہیں کہ آخر شکر یعنی شوگر دماغ کو کس طرح متاثر کرتی ہے، اس بیماری کے آثار کیا ہیں، اور ہم اپنی خوراک اور طرز زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈیمنشیا کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ کئی علامات کا مجموعہ ہے۔ یادداشت کا کمزور ہونا، روزمرہ کے فیصلوں میں مشکل، یہ بات کرنے اور سمجھنے میں مسائل، اور اکثر رویے میں تبدیلی، یہ سب آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور مریض کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق فریش شوگر یعنی وہ شکر جو کھانے میں الگ سے ڈالی جائے، جیسے جوس ہو گیا، چاکلیٹ ہے، کیک اور سوڈا ڈرنکس ہیں، ان میں شامل شوگر دماغ پر سب سے زیادہ منفی اثر ڈالتی ہے۔ یہ شکر جسم میں تیزی سے جذب ہوتی ہے، خون میں گلوکوز اور انسولین اچانک بڑھ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دماغی خلیوں پر دباؤ اور وقت کے ساتھ یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایک بڑے مطالعے میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد کا جائزہ لیا گیا اور دیکھا گیا کہ جو لوگ زیادہ شکر استعمال کرتے تھے ان میں ڈیمنشیا کا امکان 43% زیادہ ہو گیا تھا۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ خطرہ سب کے لیے یکساں نہیں۔ کچھ لوگوں کے جینز یعنی جینیاتی ساخت انہیں زیادہ حساس بنا دیتی ہے۔ بعض آنتوں کے بیکٹیریا بھی شکر کے اثرات کو بڑھا دیتے ہیں اور دماغی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مسئلہ صرف شکر کھانے کا نہیں بلکہ ہمارے جینز اور آنتوں کے ماحول کا بھی ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ خواتین میں یہ خطرہ زیادہ پایا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہارمونی تبدیلیاں اور میٹابولزم کے خواتین کو اس اثر کے لیے زیادہ حساس بنا دیتے ہیں۔ دماغی صحت بچانے کے لیے ماہرین 2 ڈائٹس کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ ہے میڈیٹرینین ڈائٹ یا پھر مائنڈ ڈائٹ۔ یہ ڈائٹس سبزیوں، پھلوں، دالوں، پھلی اور زیتون کے تیل پر زور دیتی ہیں۔ چند عملی تجاویز کچھ اس طرح سے ہیں کہ میٹھے ڈرنکس یعنی میٹھے مشروبات کی بجائے پانی یا لسی لے لیں، میٹھے دہی کی بجائے سادہ دہی استعمال کریں، میٹھے سنیکس کی بجائے تازہ پھل کھا لیں، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ نیند پوری ضرور کریں اور جسمانی سرگرمیوں کو بھی بڑھاتے جائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق وائٹامن ڈی کی کمی بھی ڈیمنشیا کے خطرے کو 70% تک بڑھا دیتی ہے، لہٰذا سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں، وائٹامن ڈی سپلیمنٹ استعمال کریں، دھوپ میں بیٹھیں اور اپنی ہڈیوں کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی صحت مند رکھیں۔ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تحقیق زیادہ تر یورپ کے صحت مند افراد پر کی گئی ہے، اس لیے نتائج ہر جگہ یکساں نہیں ہو سکتے، لیکن مختلف ملکوں میں بھی کی گئی کئی دیگر تحقیقات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ شکر دماغ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بات تو سیدھی سی ہے، شکر جتنی کم دماغ کے لیے اتنا ہی بہتر۔ ڈیمنشیا سے بچاؤ کے لیے ہمیں اپنی خوراک کو بہتر بنانا ہوگا، جسمانی سرگرمی کو بڑھانا ہوگا، نیند پوری کرنی ہوگی اور شکر کی لت کو کم کرنا ہوگا۔ اور آخر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ کی یادداشت تیز رہے اور آپ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاریں تو آج ہی سے اپنی ڈائٹ میں تبدیلی لیں۔ تو جناب، ڈیمنشیا اور شکر کا تعلق آج آپ اس کے بارے میں بات کی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔